تو جب قرآن میں آ گیا تو اب ہم اس کو چیلنج نہیں کر سکتے. تو ظاہر ہے وہ تو اپنی فیصلہ ہے. ایک اور بات پہ آپ اتفاق کر لی ہے. یہ تو آج بہت خوبصورت منظر ہے. آج تو یوم اتفاق رائے ہے. یوم اتفاق رائے ہے. بات آئے گی نا حافظ صاحب قرآن کی بات, حدیث کی بات اور یہ ساری باتیں کہ جو بٹ مفتی صاحب ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. جب آپ کہتے ہیں کہ تشریح کی ہے کسی چیز کی, تو دیکھیں ترجمہ تو ورڈ ٹو ورڈ وہی ہے جو قرآن بتا رہا ہے, جو قرآن میں فرمایا جا رہا ہے. جب تشریح کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے پوائنٹ آف ویو سے اس بات کو دیکھ رہی ہوں, یا میں اس زاویے سے اس بات کو دیکھ کے اس سے اپنی انڈرسٹینڈنگ میں عرض کرتا ہوں. اصل میں جو تشریح کی جاتی ہے نا یا تفسیر, وہ بھی ہم خود اپنی عقل و فہم سے تو نہیں کر سکتے. قرآن اور حدیث کے اندر جہاں پہ گنجائش ہوتی ہے نا کسی چیز کی, تو جہاں پر گنجائش نکلتی ہو کسی کے لیے وہاں پر نکالی جاتی ہے. کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو تم خوشخبری دو, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو, مشکلات پیدا نہ کرو. تو جب حدیث کے اندر کہیں گنجائش ہوتی ہے تو وہاں پہ نکالی جاتی ہے. جہاں پہ گنجائش نہ ہو وہاں پہ ہم کون ہوتے ہیں قرآن کے حکم کو بدلنے والے. تو اس لیے نا تشریح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی ساحل صاحب. صاحب ان کا سوال میں ذرا آپ کو جسارت کر رہا ہوں آپ کی بات کرتے ہیں. سوری, غور سمجھنے سویرا تشریح کا مطلب ہی ترجمہ ہی ہے جس معنی میں آپ نے پوچھا ہے نا. کیونکہ عربی کے کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو کہ جن کے کافی سارے مطالب نکل سکتے ہیں. تو ایک قاری کو پڑھنے والے کے لیے جو لکھنے والے ہوتے ہیں, علماء ہوتے ہیں, وہ جان کے اس کی تشریح میں 3-4 آپشن بتا دیتے ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی اور مطلب نہ لے لینا. تو جس کو آپ تشریح کہہ رہی ہیں وہ بھی ترجمہ ہی ہوتا ہے, وہ بھی اللہ ہی کا کلام ہوتا ہے, جس کو مطلب اللہ کے احکام ہوتے ہیں وہ. تو ابھی میں جس آیت مفتی صاحب نے سنائی اور اس کی مطلب میں نے بتائی, اور ان کی تائید کے لیے حافظ عمران نے پوچھا کہ مفتی صاحب آپ اگری کرتے ہیں کہ نہیں, وہ ترجمے کی بات ہی ہو رہی تھی. وہ میری کوئی رائے نہیں میں نے بتائی, میں نے ترجمے کا اپنی طرف سے ترجمہ کیا. مفتی صاحب نے کہا ترجمہ یہ بنتا تو ہے اور یہ اللہ کا ہی حکم ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تشریحات نہیں ہے. اور جو دوسرے بھائی عامر صاحب نے کہا نا کہ آپ اپنی آئیڈیالوجی مت یا آپ کے ترجمے پہ میں نہیں, بیکاز یہ ٹاپک اٹھا ہے اس لیے میں یہ بات پوچھنا چاہتی ہوں کہ بہت دفعہ جو ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے, جو تفسیر لکھی ہوتی ہے, جو ایک ایکسٹریکٹ نکال کے لکھا ہوتا ہے, ترجمے کی بات نہیں کر رہی میں ایکسٹریکٹ کرنے کی بات کر رہی ہوں. وہ الگ, جیسے ہم جب سورہ عصر کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے معنی ہیں نا. عصر سے آپ دن کا مڈ آف دی ڈے لے لیں, یا عصر سے آپ الگ معنی ہیں. اس معنی میں سے میں کون سا پک کر کے اس کو ڈیٹیل کر رہی ہوں, وہ دیٹ میٹرز نا. تو اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے جب آپ الیبوریٹ کرتے ہیں. میں تو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ آپ سے جب یہ بلکہ اگر آپ سے منقول ہم چیزیں پڑھتے ہیں نا, تو آپ نے تو یہاں تک فرمایا کہ ایک آیت کی 40 تفاسیر بھی ہو سکتی ہیں. بالکل. تو اب یہ کچھ تفاسیر ایسی ہیں کہ جن کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے, بندوں کو سمجھانے کے ساتھ ہے. کچھ ایسی ہوتی ہیں بہت ڈیپ ہوتی ہیں, کچھ اتنی ڈیپ ہوتی ہیں کہ ان کو ہم پبلکلی اگر بیان کریں تو ہو سکتا ہے پبلک اس سے کچھ اور ہی مطلب لے لے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا, بخاری کے اندر موجود ہے, جس کا مفہوم ہے کہ لوگوں سے نا ان کی عقلوں کے مطابق بات کرو. اب ایک بندے کی عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی عقل تھوڑی کم ہے, تو اس کو ہم فلسفے کی باتیں بتانا شروع کر دیں قرآن و حدیث سے نکال کر, تو وہ کہے گا کہ یار میں کہاں پھنس گیا ہوں. تو وہ اس سے ہو سکتا ہے متنفر ہو جائے. تو اس لیے اس کو اس کی عقل کے مطابق بات کرو. مفتی صاحب کسی کی رائے کا احترام کرنا, اس کی بات کو سننا, یہ بھی بڑی ضروری بات ہے. اور ہو سکتا ہے کہ اتفاق کرنا ایک بڑی اچھی بات ہے, آپ کسی کی بھی بات سے اتفاق کر سکتے ہیں, لیکن اس میں تھوڑی سی اچھی باتیں. ایک کال قطع کلامی کی معذرت چاہتے ہیں, بہت نہایت معذرت کے ساتھ. مفتی صاحب معذرت, ساحل صاحب معذرت. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماریہ بات کر رہی ہوں ڈیرہ غازی خان سے. میرا ساحل صاحب سے سوال ہے کہ پی ایس ایل کی بات چل رہی ہے, تو ہماری تو اپنی کوئی پروڈکٹ ہے نہیں, تو ہم کن کن چیزوں کا بائک آؤٹ کریں, تو پھر ہم سروائیو کیسے کریں گے اگر ہم سب چیزوں کا بائک آؤٹ کر دیں گے تو؟ گڈ کوسچن. جی ساحل صاحب, ڈی جی خان سے ماریہ کا سوال ہے. کیا یوز کر رہی ہو ایسا؟ جی میں نے سن لیا, ایسا کیا استعمال کریں تو اسرائیل سارا کچھ بنا رہا ہے. پاکستان 70 سال سے زندہ ہے بغیر اسرائیل کی پروڈکٹس کے بھی. یونیلیور اب آئی ہے, پروکٹر اینڈ گیمبل اب آئی ہے. اس سے پہلے ہم کیا کرتے تھے پتر؟ آرگینک لائف کے اندر آئیں. شاباش, پاکستان ایک ایگریکلچر کنٹری ہے. وی ہیو اے لاٹ ٹو لیو فور اینڈ لیو ان اینڈ لیو اباؤٹ. سر آپ کے کان میں جو بلوٹوتھ لگی ہے, اس میں جو چپ لگی ہے, یہ ایک کمپنی ہے, اسے کہا جاتا ہے فاکس کان.
اور فاکس کون جو ہے وہ یہودیوں کی کمپنی ہے. اس کے علاوہ آپ کے ٹیکساس انسٹرومنٹ ٹی آئی جو ہے وہ تمام چپس جتنی بھی ہیں آپ کے فون میں جو لگی ہیں, آپ جس سے بات کر رہے ہیں, یہاں تک کہ یہاں پہ میں اپنے ارد گرد جتنی چیزیں دیکھ رہا ہوں, دس از آل بلانگس ٹو ٹیکساس انسٹرومنٹ. آپ اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیجئے. پھر اس مائک کے اندر بھی جو چپس لگی ہے وہ ٹی سی ایم کی بنی ہوئی ہے, تائیوان سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ کارپوریشن کی, جس کے سب سے زیادہ شیئر. آپ بات کہہ رہے ہیں نا آرگینک فوڈ, اٹ از ناٹ اباؤٹ آرگینک فوڈ. آپ کیسی بات کر رہے ہیں کہ آپ ایک سیکنڈ میں بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں. ٹیکنالوجی آپ ابھی بھی کن سے ڈیپینڈنٹ ہے؟ اور آپ سے پوچھتے ہیں افطاری کی طرف میرا جواب لے لیجیے, میرا جواب لے لیجیے گا افطاری پہ جانے سے پہلے. جی میرا جواب لے لیجیے گا. عامر صاحب, جو آپ کے سینے میں جو دل لگا ہوا ہے نا, دل, وہ میں اس چپ کی بات اصل میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے غور سے سمجھیں, یہ سنیں, میں نے جو بات کرنی ہے اس کو کاٹیے گا مت. میں نے جو کہا ہے مجھے کاٹیے گا مت, پھر آپ کہیں گے کہ میں تھوپ رہا ہوں, آپ پہ تھوپ نہیں رہا ہوں. میں نے آپ کو بندوق والی مثال بتا کے آپ کو جواب دیا تھا کہ یہ چپ اگر میں اسرائیل کے خلاف استعمال کرتا ہوں تو یہ میرا کام ہے اس کو استعمال کرنا. آئی ایم ان دی اسٹیٹ آف وار رائٹ ناؤ. آپ سمجھ نہیں, وہ جو بچی نے سوال کیا نا, وہ اسٹیٹ آف وار میں نہیں, وہ ایک عام بندی ہے. آپ کو پتا بھی ہے میں کیا پروپیگنڈا کر رہا ہوں, کس انسٹرومنٹ سے, کون سی چپ. آپ کو پتا ہے کہ ایک فوجی جب بندوق لے کے واپس اسی دشمن کو گولی مارتا ہے تو وہ سوری نہیں کرتا کہ سوری میرے پہ, تو بلکہ اس بندوق سے تو میں اپنے آپ کو ہی مار لوں. When you have to shoot regardless of who owned, who made that gun. آپ بیسک کانسیپٹ آپ کے کلیئر نہیں ہے, اس لیے بار بار اس لوپ میں آ رہے ہیں. سو اگر میں ان چپس کو اسرائیل کے خلاف استعمال کر رہا ہوں نا, تو I am doing justice to that war, that disproportionate bullying that Israel is doing. اور by the way, اسرائیل نے نہیں بنائی ہوئی ہے چپ, تو don't confuse people. مجھے پتا ہے میں نے کون سی کمپنی سے کون سی اکوپمنٹ خریدے میں. آپ ڈیپ ڈاؤن جا کے NEC کی چپس نکال رہے ہیں تو وہ جاپانیز ہے. مجھے نہ بتائیں, مجھے سائنس کی طرف تو آئیں بھی مت. آپ کو میں نے اسلام کی آیت سنائی ہے, اصل میں آپ کو اس پہ تکلیف ہو رہی ہے کہ اللہ نے ڈائریکٹ کیوں کہہ دیا ہے کہ جو اللہ کا قانون نہیں نافذ کرے گا وہ ظالم ہے, وہ فاسق ہے, وہ کافر ہے. I cannot listen to him always. دیکھیں سر, مجھے بڑی معذرت کے ساتھ بڑی تکلیف ہوئی ہے آپ کی بات سن کے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں سر, عامر صاحب دیکھیں وہ مسلسل ایک چیز کو بولتے جا رہے ہیں, ٹارگٹ کرتے جا رہے ہیں. وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم فلسطین کے حمایتی نہیں ہیں. آپ سرٹیفکیٹ آپ ایشو کرتے ہیں, سر انہوں نے کہا ہے. آپ غلط سمجھ رہے ہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ, سر آپ مسلسل مجھے کہہ رہے ہیں میں غلط سمجھ رہا ہوں. جو وہ کہہ رہے ہیں وہ مسلسل غلط کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جو مجھے پتا ہے, مجھ سے زیادہ دنیا میں کسی کو نہیں پتا. آپ کا خیال ہے کہ آپ دنیا کے واحد آئنسٹائن پیدا ہوئے ہیں. آپ کسی دن میرے پروگرام میں آئے, آپ میرے ساتھ بیٹھ کے بات کریں, میں آپ کو بتاؤں گا کون سا کام کہاں ہوتا ہے. سر کمال کر رہے ہیں, ان کی کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے. جب ہم جو کویسچن کرتے ہیں بے سروپا جواب ملتا ہے ہمیں. ہم نے انہیں پوچھا کہ اچھا یار تم اپنی بیٹی بہو کیسی تلاش کرنے جاؤ گے, کہاں تھا جواب. میں نے پوچھا سوہا عرفات کون تھی, کہاں تھا جواب. سر اب آپ نے یاسر عرفات کو فلسطین کے مقدمے کے ساتھ جوڑ کے جو ظلم جوڑے, وہ تو پھر غلط بات ہے نا جوڑ لینا. سر آپ نے یاسر عرفات کو جوڑ دیا کہ یاسر عرفات فلسطین ہے. سر وہاں پہ لاکھوں لوگ مر گئے, آپ نے اس کو یاسر عرفات کو جوڑ دیا. اس سے بڑا ظلم تاریخ کے ساتھ کیا ہوگا پھر؟ تاریخ کے ساتھ ظلم مت کریں. میں نے آپ کو نہیں روکا, لیکن آپ نے دوبارہ غلط بات کی. میں آپ سے زیادہ حمایت کرتا ہوں. سر نہیں, غلط بات کی آپ نے. یاسر عرفات نے غلط بات کی, بالکل غلط بات ہے. پھر یاسر عرفات کی بات ہی کرنی تھی, تو یاسر عرفات کے علاوہ کون تھا؟ سر غلط بات, یہ جو ایک فلسفہ ہے اس کو یاسر عرفات کے ساتھ جوڑنا غلط بات ہے. آپ مت جوڑے. آپ نے جوڑا سر, میں نے نہیں جوڑا. آپ نہ جوڑیں سر, غلط جوڑا فورسفلی کر رہا, لیکن آپ پروپوگیٹ نہ کریں پھر. میں ساحل صاحب سے سر نہیں, غلط بات ہے سر, غلط بات ہے سر. دیکھیں سر, نہیں آپ نے کہا, میں نے آپ کو نہیں جوڑا. آپ نے دوبارہ کہا کہ یاسر عرفات کشمیر کو ہم اس پہ بعد میں پروگرام کے بعد بات کریں. ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. تھینک یو. جی ساحل صاحب پلیز آپ فرمائیے, آپ کیا کہہ رہے ہیں. دیکھیں ہر بندہ نا مفتی صاحب ان کی بات کمپلیٹ ہونے دیں. کوئی بات سر, اجتماعیت کیا ہے پھر؟ جہاں تک رہتے ہوئے دیکھیں میری جہاں تک ذمہ داری, آپ نے حدیث سنائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, مسلمان کے جسم کے کسی ایک حصے میں درد ہو, بالکل بالکل, اور وہ مسلمان فلسطین میں رہنے والا مسلمان نہیں ہے, نہیں ایسا کشمیر میں مرنے والا مسلمان نہیں ہے, پاکستان میں بھوک سے مرنے والا مسلمان نہیں ہے. جہاں پر بھی مسلمان ہے جس پر لفظ اسلام بولا جاتا ہے وہ اس کے اندر شامل ہے, اس کو درد ہونا چاہیے. اب وہ تدارک کرنے کے لیے حافظ صاحب یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے ٹھنڈے مزاج کے ساتھ. دیکھیں میرے پاؤں کے اندر درد ہے نا, تو میرے ہاتھ کا کام کیا ہے کہ اس پاؤں کو دبانا. میں ہونٹوں سے نہیں دباؤں گا جناب, میری آنکھوں کا کام ہے اس کو دیکھنا. ہر چیز کا ایک اپنا رول ہے, ہر بندے نے اپنے محاذ پہ رہ کے کام کرنا ہے. اب ہم کہیں جس طرح ساحل صاحب نے کل کہا تھا کہ علماء پہ ساری ذمہ داری آتی ہے, یہ بھی غلط ہے.
اگر ہم کہیں کہ پولیٹیشین پہ سب ذمہ داری تھی وہ بھی غلط ہے. میری عرض سنیں, اب ہاتھ کا کام کیا ہے, اس کو ہاتھ سے دور کرنا, آنکھوں کا کام دیکھنا ہے, زبان کا کام کلام کرنا ہے. اسی طرح ہر بندے کی جہاں پر ذمہ داری ہے اپنی ذمہ داری کو پورا کرے. اگر ہم کہیں کہ علماء سارے کے سارے اٹھ کے محاذ پہ چلے جائیں تو تبلیغ کون کرے گا؟ تبلیغ والے کا کام ہے کہ اچھے طریقے سے تبلیغ کرنا, موٹیویٹ کرنے والے کا, میڈم ایک منٹ, موٹیویٹ کرنے والے کا کام ہے موٹیویٹ کرنا. جو بندہ اسلحہ تیار کرنے والا ہے اس کا کام اسلحہ تیار کرنا. جس بندے کی جو ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنی چاہیے, اس کو ادا کرنی چاہیے. 2 منٹ جی ساحل صاحب. جی ساحل صاحب. بس سر 2 منٹ کیا 1 منٹ لوں گا سر. جب ایک فلسطین کے کیس کو پریزنٹ کرنے والے کو کہا جائے کہ آپ کو ایک کرسچن لڑکی کا کیوں نہ بتاؤں, تو میں نے کب کہا کہ فلسطینی صرف مسلمان ہے؟ فلسطین کی بات ہو رہی تھی. آپ جان کے اگر کرسچن کارڈ پلے کریں گے تو ظاہر ہے پھر I am naturally going to, and I did not object. میں نے آبجیکٹ نہیں کیا, میں نے تو کہا سارے آپ کافر بھی کر دیتے تب بھی میں ان کے ساتھ کھڑا ہوتا. آپ کرسچن تو پھر اہل کتاب ہوتے ہیں, اللہ کے ماننے والے ہوتے ہیں. میں تو پھر بھی آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ نے جان کے یہ بات کی کہ 2 کرسچن لڑکیوں کی ذکر میں کرنا چاہتا ہوں ادھر. That goes to show that there is some certain underlining in your argument and I am exposing that underlining. میں نے کب کہا کہ آپ مسلمان ہیں کہ آپ نہیں ہیں, آپ کافر ہیں کہ آپ نہیں, آپ کو نہیں میں کچھ امپوز کر رہا ہوں. مگر آپ کی اس شرارت کو پکڑنا بہت ضروری ہے ادھر کہ میں فلسطین کی بات کروں اور آپ 2 کرسچن نام دینا شروع کر دیں. That is petty, very petty of you to do that. مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی چاہیے. الحمدللہ میں بہت اچھا مسلمان ہوں. آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ کافر ہیں؟ آپ بار بار میں نے آپ کی آرگیومنٹ کے اندر جو شرارت چھپی ہوئی ہے نا, آپ کی آرگیومنٹ کے اندر جو شرارت چھپی ہے وہ ایکسپوز کی ہے. آپ کے دماغ میں چھپی ہوئی ہے. آپ ہر چیز آپ یہ بتائیں, آپ نے 2 کرسچن لڑکیوں کے نام غلط ہے. بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے, یہ بات ختم نہیں ہوگی اس طرح. چلیں افطاری کی طرف چلتے ہیں. فلسطین کی بات کرتے ہیں, 2 کرسچن نام لینے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ سے دعا کریں, ہر کسی کی آئیڈیالوجی سمجھیں, اس کی بات کو برداشت کریں. بسم اللہ کریں, بسم اللہ کریں, بسم اللہ. ساحل صاحب دعا میں شامل ہو جائے ٹھنڈے مزاج کے ساتھ. یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. اگر ویڈیو پسند آ جائے تو لائک, کمنٹ اور شیئر کر دینا, اور اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے گڈ بائے.